آج ویو 360 میں امریکی صدر کو جنگ کے اختیارات دینے کے قانون پر کانگریس کی نظر ثانی. یہاں پہ ہر ایک ہال میں تقریباً لیبر 80 سے 100 بندہ کام کرتا ہے. ہر شادی ہال پہ 80-100 بندے کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا. صوبہ پنجاب میں شادی ہالز کی تیسری بندش سے مالکان اور عملے پر کیا گزر رہی ہے؟ پہلے نشا لوگوں سے بھیک مانگتی تھی، روتی بہت زیادہ تھی، پولیس والوں سے ڈرتی تھی. اور پاکستان کی پہلی خواجہ سرا وکیل نشا راؤ سے ملاقات. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان میں 1 مئی کو امریکی افواج کے انخلاء کی حتمی تاریخ کو پورا کرنا مشکل ہوگا. یہ بات انہوں نے کل وائٹ ہاؤس میں اپنی پہلی پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتائی. نخوت مالک اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں. نخوت، کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ کیسی رہی پہلی پریس کانفرنس پریزیڈنٹ بائیڈن کی؟ جی، امریکی صدر جو بائیڈن کی بحیثیت امریکی صدر یہ پہلی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے ملک کے داخلی امور خصوصاً امیگریشن کے بارے میں صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی حکومت کے پہلے 100 دن میں ملک میں کورونا کے خلاف ویکسین کے 200 ملین شاٹس ایڈمنسٹر کرنے کے نئے ہدف کے بارے میں بھی بتایا. صحافیوں نے ان سے داخلی امور کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا، چین اور افغانستان کے بارے میں بھی سوال کیے. افغانستان میں امریکی فوج کے انخلاء کے سوال پہ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی فوج کا افغانستان سے انخلاء ضرور ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہوگا کب، اور اس کی کچھ ٹیکٹیکل ریزنز یا تدابیر کی کمی جو تھی انہوں نے بتائی. آئیے سنتے ہیں انہی کے الفاظ میں انہوں نے کیا کہا. So what we've been doing, what I've been doing, and what Secretary Blinken has been doing we've been meeting with our allies. میں جو کچھ کر رہا ہوں اور جو کچھ سیکرٹری بلنکن کر رہے ہیں، ہم اپنے اتحادیوں سے مل رہے ہیں. ان اتحادیوں سے جن کی افواج نیٹو سے منسلک ہیں اور افغانستان میں ہیں، اور اگر ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم اسے محفوظ اور مؤثر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. اور سیکرٹری بلنکن اس ہفتے برسلز میں نیٹو اتحادیوں سے مل رہے ہیں، اور جلد ہی اقوام متحدہ کی سربراہی میں اجلاس ہونے والا ہے جس میں بات ہوگی کہ اس جنگ کو کیسے ختم کیا جائے. لیکن میرا ارادہ وہاں ہمیشہ رہنے کا نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے اور کون سے حالات ہوں گے جن میں ہم اس معاہدے پر عمل کر سکیں گے جو صدر ٹرمپ نے کیا اور جس پر لگتا ہے کہ سرے سے عمل ہوا ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہوگا؟ لیکن ہم وہاں زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے. جیسا کہ آپ نے سنا، صدر بائیڈن نے واضح کیا ہے کہ 1 مئی کو امریکی فوج کا افغانستان سے انخلاء ممکن نہیں ہے. دوسری طرف امریکی سیاسی نمائندوں میں امریکی فوج کے انخلاء کے بارے میں غور و فکر میں اضافہ ہو رہا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں ہی اطراف نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ طالبان پہ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء اس وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے جب اس کی تیاری مکمل ہو. میرا خیال ہے کہ نیٹو اور امریکہ دونوں ہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ طالبان پر یہ واضح کریں کہ ہم اس نتیجے کی توقع کر رہے ہیں. ہم اس وقت تک وہاں رہیں گے جب تک افغان حکومت مستحکم نہیں ہو جاتی. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ طالبان امن مذاکرات کریں اور امن معاہدے پر عمل کرتے ہوئے حملے بند کریں. میرا خیال ہے کہ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ امریکہ ہمیشہ افغانستان میں رہنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہم اسے چھوڑ کر دوبارہ 9/11 سے پہلے والے حالات میں نہیں لے کر جا سکتے. I have serious reservations, as I've said, about the Doha Agreement. میرا خیال ہے کہ ہماری افواج اور نیٹو کے افواج کا افغانستان سے انخلاء مشروط ہونا چاہیے، اور طالبان پر یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تب تک افغانستان سے نہیں نکلیں گے جب تک وہ دوحہ معاہدے میں کیے جانے والے وعدوں پر عمل نہیں کرتے. ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں تشدد جاری ہے. گزشتہ 1 مہینے میں ہم نے ان خواتین کی ٹارگیٹڈ ہلاکتیں دیکھی ہیں جو نوکریاں کرتی تھیں اور سول سوسائٹی کا اہم حصہ تھی، لیکن اس طرح کے جرائم کی جواب دہی نہیں ہو رہی. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ یورپی یونین کو بھی افغان امن معاہدے سے کافی توقعات وابستہ ہیں. اس سلسلے میں افغانستان میں یورپی یونین کے وفد کے نائب سربراہ ہیں آرن آؤٹ پاولز. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین توقع کرتی ہے کہ افغان امن معاہدے کے لیے سیاسی دباؤ میں اضافہ ہو، لیکن ساتھ ہی طالبان کو بھی دوسری سائڈ پہ بات کرتے ہوئے یہ واضح کرنا ہوگا کہ ان کے نزدیک اسلامی روایات میں اسلامی ریاست کا تصور ہے کیا. اسد؟
بہت شکریہ نخود ملک آپ کا ہمیں پریزیڈنٹ بائیڈن کی پہلی کانفرنس اور اس کے بعد کی ڈیولپمنٹس پہ اپڈیٹ کرنے کا. امریکی قانون ساز ادارے قانون ساز خاص طور پہ کانگریس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کئی دہائیوں سے پرانے ایک قانون پر نظر ثانی کر رہے ہیں. یہ قانون امریکی صدر کو کسی بھی ملک سے جنگ کرنے کا اختیار دیتا ہے, جنگ کرنے کے فیصلے کا رادر اختیار دیتا ہے. اس پیش رفت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی قانون سازی کے بعد کانگریس صدر کے ان اختیارات میں کمی کر سکتی ہے. اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. گزشتہ 2 اشروں میں یہ پہلی بار ہے کہ امریکی کانگریس افغانستان، عراق سے لے کر شام اور یمن میں امریکی تنازعات کے علاوہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا جواز فراہم کرنے والے اختیارات کی نظر ثانی کر رہی ہے. 20 سال سے یکے بعد دیگرے مختلف امریکی انتظامیہ نے اس قرارداد کے متن کا اپنے اپنے انداز سے مطلب اخذ کیا تاکہ اسے نئے ممالک میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا سکے. اس عمل نے کانگریس کو جنگ اور امن کے معاملات طے کرنے کی بنیادی ذمہ داری سے الگ کر دیا. امریکی آئین کے تحت کانگریس کو جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن 2001 اور 2002 میں فوجی طاقت کے استعمال کی اجازت کے قانون یعنی آتھورائزیشن آف یوز آف ملٹری فورس ایکٹ نے امریکی صدور کو اس فیصلے کے وسیع تر اختیارات سونپ دیے. امریکی صدر اکثر یہ فیصلہ خود کر کے ایسی فوجی کارروائیوں کے بارے میں کانگریس کو بہت کم معلومات فراہم کرتے ہیں. ایسا کرنے کے لیے صدر اور ان کے وکلاء 20 سال پرانے رائج کیے گئے آتھورائزیشن آف فورس ایکٹ کو جواز بناتے ہیں. اگر ہم اس بارے میں کچھ نہیں کریں گے تو ہمیں اس کے نتائج پر حیرت نہیں کرنی چاہیے. اس ماہ کے آغاز میں امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ تناؤ کے بعد اس بحث نے ایک بار پھر سر اٹھایا اور وائٹ ہاؤس نے اشارہ دیا ہے کہ وہ کانگریس کے ساتھ مل کر صدر کے ان اختیارات کا دائرہ کار محدود کرنے کے لیے تیار ہے. کانگریس کو صدر اور انتظامیہ کے عہدیداروں کے لیے فنڈنگ ختم کرنے جیسے ٹھوس نتائج کو شامل کرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے اقدامات کے لیے کانگریس کی مدد حاصل نہیں کریں گے تو اس مقصد کے لیے جاری کیے فنڈز کی میعاد جلد ختم ہو جائے گی. ماضی میں اس خصوصی اختیار کو منسوخ کرنے کی کوششوں کو دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے صدور کی مخالفت کا سامنا رہا ہے، جبکہ ریپبلکن جماعت کے مطابق ایسا کرنے سے دہشت گردی کو روکنے کے لیے امریکی رد عمل کمزور پڑ سکتا ہے. ہم سب کا ہدف ایک ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ہمارا انداز مختلف ہو سکتا ہے. ہمیں لامتناہی جنگوں کی اصطلاح سے بھی گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف امریکی اقدامات غیر قانونی اور غیر ضروری ہیں. بطور سینیٹر جو بائیڈن نے صدر کے اس اختیار پر کانگریس کی فوقیت کے لیے کام کیا ہے. اب جب کہ وہ خود بطور صدر وائٹ ہاؤس میں ہیں تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ امریکی کانگریس اپنی اس اہم ترین ذمہ داری کا کنٹرول واپس لے سکے گی. ان دہائیوں پرانے اختیارات کو ختم کرنے کے لیے مجوزہ بل پہلے ہی امریکی سینٹ میں پیش کیا جا چکا ہے. کیتھرین جپسن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA اردو کا پیج اور اس کے بعد ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. عام حالات میں تو آج کل کے دنوں کو شادی کا سیزن کہا جاتا تھا، لیکن کورونا کی وجہ سے شادی ہالز کی بندش یا پابندیوں کے ساتھ کھولے جانے کی وجہ سے اس بار وہ گہما گہمی شاید نہیں ہے. کووڈ-19 کے متاثرین میں شادی ہالز سر فہرست ہیں. شادی بیاہ تو رکے نہیں، البتہ کھلی جگہوں پر شادی کی تقریبات کرانے کے قواعد و ضوابط نے عمارتوں کے اندر موجود شادی ہالز کو مشکل میں ڈال دیا ہے. کسی نے تو ہال کے سامنے اور آس پاس کی خالی جگہ سے فائدہ اٹھایا، لیکن جن ہالز کے پاس ایسی کوئی سہولت نہیں تھی ان کے لیے یہ وقت کیسے گزر رہا ہے اور یہ کیسے بحال ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں. عمر حیات کے بیٹے کی شادی کی تاریخ طے ہے، دعوت نامے تقسیم ہو چکے ہیں، شادی ہال کی بکنگ بھی ہو چکی ہے، لیکن کووڈ-19 کی تیسری لہر کے باعث شادی ہالز بند ہونے کی خبر ان کے لیے پریشان کن ہے. نہ تو شادی ملتوی کر سکتے ہیں اور نہ ہی نئی جگہ بک کرنے کا وقت بچا ہے. ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں بند ہے، یہ ہال بند ہے. ابھی میں بڑا پریشان ہوں اس چیز پہ کہ میں کدھر کروں یہ، کیونکہ میرے پاس نہ تو گلی میں کوئی کرنے دیتے ہیں، گلی میں کرتے ہیں تو محلے دار بولتے ہیں کہ بھئی بند کے راستہ بند کر دیا. ابھی میں ان کے پاس آیا ہوں، میرا بیانہ واپس کر دیں.
लाहौर में गुलशन रावी का इलाका शादी हॉल्स का गढ़ है, जहां तकरीबन 30 हॉल्स कायम हैं। शादी के सीजन में सब ही कई माह पहले बुक हो जाते हैं, लेकिन इन दिनों यहां सुनाटा है और इंतजामिया के दफातर में पहले से बुकिंग करवाने वालों का रश है। किसी को पैसे वापस किए जा रहे हैं, जबकि कोई अदायगी में मोहलत मांग रहा है। यहाँ पे इंडोर बुक करने नहीं दे रहे, हमें इजाज़त नहीं देते। अगर हम बाहर को अपने जो हमारा सबवे है उस पर करना चाहें तो वहाँ पे भी इजाज़त नहीं देते। रात को फंक्शन था तो उन्होंने यहाँ पे आके टेंट वगैरह उखाड़ दिए, काफ़ी बदमज़गी हुई। तो जिस लोगों का फंक्शन था उनके लिए भी प्रॉब्लम हुई, हमारे लिए भी। मार्च 2020 में पहली बार कोविड-19 की एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र शादी हॉल बंद किए गए। सितंबर में SOPs पर अमल दरामद करते हुए तकरीबात की इजाज़त मिली, जो 20 नवंबर को वापस ले ली गई। जनवरी 2021 से शादी हॉल्स दोबारा खोले गए, मगर 15 मार्च को दोबारा बंद कर दिए गए। यहाँ पे हर एक हाल में तकरीबन लेबर 80 से 100 बंदा काम करता है। हर शादी हाल पे 80-100 बंदे का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। गरीब आदमी है, ये हज़ारों में तादाद सिर्फ गुलशन रावी मून मार्केट में। रमज़ान से पहले ये थोड़ा सा हमारा सीज़न है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन थे, इसमें लेबर का तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। कोई गांव चले गए हैं लड़के, कोई इधर हैं, कोई दिहाड़ी पे जा रहे हैं, कोई मजदूरी पे जा रहे हैं। लाहौर में आला दर्जे के कई शादी हॉल्स ने वक्त और ज़रूरत के मुताबिक खुद को ढाला। जहां मुमकिन हुआ किसी ने अपने तामीराती डिज़ाइन में तब्दीली की, तो किसी ने अपने इर्द गिर्द की खुली जगह से फ़ायदा उठाया। लेकिन इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद बहुत से गाहक अपनी तकरीबात मुलतवी या मनसूख कर रहे हैं। हमने स्पेशल एक दीवार तोड़ के दरवाज़ा बनाया, बाहर के सारे शीशे वगैरह हमने उतार दिए और दरवाज़ों के आगे हमने एग्जॉस्ट फैन लगा दिए। पार्किंग हमने डेरा वगैरह लगा दिया है। अब लोग वहाँ शादी कर रहे हैं, लेकिन गर्मी हो गई है, अब एयर सर्कुलेशन के लिए हमें टेंट लगाना पड़ता है, लेकिन हमें काफ़ी जगह छोड़नी पड़ती है, गर्मी अंदर आ रही है, कोई चॉइस नहीं है। 5 स्टार होटल्स में शादी हॉल्स कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स जैसे कारपोरेट इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लाहौर में मार्च के इख्तिताम तक ऐसी तमाम तर सरगर्मियों पर भी पाबंदी है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में होता है जहां आज भी ख्वाजा सराओं के लिए रोज़गार, रिहाइश और तालीम जैसी बुनियादी सहूलतें हासिल करना मुश्किल है। इनके खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात भी अक्सर खबरों का हिस्सा रहते हैं, लेकिन निशा राव ने अपने और अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए वकालत की तालीम ली और अब वो उनके हुकूक की कानूनी जंग लड़ने वाली पहली ख्वाजा सरा वकील बन चुकी हैं। कराची से सिद्रा डार की रिपोर्ट। और यहाँ हम लाहौर में बैठे, मेरा बरसों पहले लाहौर से कराची आने वाली निशा राव को मालूम नहीं था कि वो एक दिन अदालतों में ख्वाजा सराओं की आवाज़ बनेंगी। इनकी कामयाबी का सफ़र कई ट्रैफिक सिग्नल से होता हुआ सिटी कोर्ट तक पहुंचा है। जब मैंने सोचा कि मेरी ये ज़िंदगी नहीं है, मेरी डिग्निटी दाव पे लग गई है, माशरे में मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्यों ना मैं अपनी तालीम को दोबारा से शुरू करूं। सुबह में मैं सिग्नल 3 तलवार कराची में भीख मांगने जाती थी और शाम में मैं प्राइवेट पढ़ती थी। इस तरह करके भीख मांग कर मैंने इंटर, BA, MA किया। फिर मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में लॉ में एडमिशन करवा लिया। कितने साल की प्रैक्टिस था। ट्रैफिक सिग्नल्स पर खड़े होकर तालीम के हुसूल के लिए भीख मांगना कोई आसान जद्दोजहद नहीं है, लेकिन वकालत का शोबा अपनाने की वजह निशा के लिए सिर्फ इसलिए अहम थी कि मुआशरे में ख्वाजा सराओं को जिस नारवा सलूक और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ता है, वो इसके ज़रिए उनकी मदद करना चाहती थी। दौरान तालीम निशा को अपनी कम्युनिटी से मदद मिली तो कभी तनकीद, लेकिन वो ये ठान चुकी थी कि उन्हें अपना कल बदलने के लिए आज से कुछ करना है। जब मैं पढ़ती थी तो मेरे कम्युनिटी के लोग मुझे बेवकूफ़ समझते थे, क्यों मैं सारा दिन गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर रोडों पर भीख मांगती थी, और जब वो पैसे मैं जमा करती थी, बाज़ औक़ात मैं उधार भी उठाती थी, तो जब मैं वो फ़ीसें बैंक में बोचर पे करती थी तो मेरे लोग समझते थे ये तुम बहुत गलत कर रही हो, ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी इज़्ज़त नहीं है। निशा ने वकालत का शोबा अपनाते ही अपने कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के केसेस लड़ने शुरू किए, जो पहले तवातुर से रिपोर्ट नहीं होते थे। निशा कहती हैं कि दौर बदल रहा है, लेकिन मुआशरे का रवैया ख्वाजा सराओं के साथ आज भी तज़हीक आमेज़ है। जब मैं लोगों को बताती थी कि मैं पढ़ती हूँ तो लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे। लोग समझते थे कि हम भेस बदल कर रोज़ी की खातर ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को क्या पता हमारे पीछे क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियाँ हैं। किसी ख्वाजा सरा की बहन जवान होगी, किसी के माँ बाप बूढ़े होंगे, किसी पर कोई कर्जा होगा। इस वक्त निशा राव पाकिस्तान की पहली और वाहिद ट्रांस वकील हैं।
مگر انہیں امید ہے کہ ان کی مثال کمیونٹی کے اندر اور باہر ٹرانسجینڈر افراد کے بارے میں ایک نئی سوچ کو جنم دینے میں مدد دے گی۔ پہلے نشا لوگوں سے بھیک مانگتی تھی، روتی بہت زیادہ تھی، پولیس والوں سے ڈرتی تھی۔ اب وہ نشا ایک بلیک کوٹ پہن کر جب کورٹ میں آتی ہے تو خود پہ پراؤڈ فیل کرتی ہے۔ سٹی کورٹ کے جو لائرز ہیں نشا کو اپریشیٹ کرتے ہیں، نشا کو سپورٹ کرتے ہیں، اور نشا اپنے رائٹس کے لیے پولیس اسٹیشنز ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کر بات کرتی ہے اور اپنی کمیونٹی کی آواز بنتی ہے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ اور اب ہمارا ہفتہ وار سلسلہ لائف 360۔ آج کے لائف 360 سیگمنٹ میں آپ جان سکیں گے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس وقت ٹی بی کی کیا صورتحال ہے اور کرونا وائرس کی وبا نے ٹی بی کے خلاف جنگ کو کس حد تک متاثر کیا ہے۔ جانتے ہیں صبا شاہ خان سے اس حوالے سے اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں۔ اس ہفتے ٹیوبرکلوسس یعنی تپِ دق کا عالمی دن منایا گیا۔ 2019 میں دنیا بھر میں تپِ دق سے 14 لاکھ اموات واقع ہوئیں۔ ڈاکٹرز اور ماہرین صحت خبردار کر رہے ہیں کہ ٹی بی کے مرض کے خلاف جاری عالمی جنگ میں ہونے والی پیش رفت کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور کرونا وائرس کی وبا نے تپِ دق کے خلاف لڑائی میں انہیں اب ایک دہائی پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اور اب بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان میں تپِ دق کی صورتحال پر TBFacts.org میں شائع کردہ رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کی وبا سے پہلے پاکستان میں ہر سال تقریباً 5,10,000 نئے ٹی بی کیسز سامنے آتے تھے، جن میں ہر سال ٹی بی کی ایسی قسم کے 15,000 نئے کیسز سامنے آ رہے تھے جس کے خلاف ادویات اب مؤثر نہیں رہیں، اور ادویات سے مدافعت رکھنے والی ٹی بی کے حامل ممالک میں پاکستان کا نمبر 5واں ہے۔ پاکستان میں ہر سال ٹی بی کے نئے کیسز میں سے تقریباً 20% مریض 15 سال سے کم عمر بچے ہیں، اور ہر سال ٹی بی سے پاکستان میں تقریباً 45,300 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پاکستان نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام کے مقررہ ہدف کے تحت 2020 تک پاکستان بھر سے 4,20,000 کیسز کی نشاندہی کرنا اور 91% کو کامیاب علاج فراہم کرنا تھا، لیکن یہ جاننا مشکل ہے کہ 2019 اور 2020 کے لیے کون سے اہداف کو پورا کیا گیا۔ 2020 میں کرونا وائرس کی وبا دنیا بھر کے صحت عامہ کی سہولتوں اور نظام پر حاوی رہی۔ جنیوا میں عالمی ادارے صحت کے زیر انتظام ٹاپ ٹی بی پارٹنرشپ کے تجزیے کے مطابق بھارت، پاکستان، جنوبی افریقہ اور انڈونیشیا سمیت دنیا میں ٹی بی کے مرض کی سب سے اونچی شرح رکھنے والے 9 ممالک میں مرض کی تشخیص اور علاج میں اوسطاً 23% کمی واقع ہوئی ہے۔ اسٹاپ ٹی بی پارٹنرشپ کا کہنا ہے کہ دنیا ٹی بی کے خلاف جنگ میں 12 سال پیچھے چلی گئی ہے۔ اس کا اثر ہمارے پورے اس کام پر ہوا ہے جو ہم نے کرنے کی کوشش کی، سرمایہ جو ہم نے خرچ کیا، ہر ایک کی کوششیں، ہم ایک طرح سے واپس اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ کووڈ-19 کی طرح تپِ دق بھی پھیپھڑوں کی ایک بیماری ہے، یہ وائرس کے بجائے بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت سے ڈاکٹرز، نرسیں اور صحت عامہ سے متعلق کام کرنے والے جو ٹی بی کے لیے کام کر رہے تھے انہیں کووڈ کی جانب منتقل کر دیا گیا۔ ٹی بی کے وارڈز کو فوری طور پر کووڈ-19 یونٹس میں منتقل کر دیا گیا، اور وبا پر قابو پانے کے لیے ملکوں نے لاک ڈاؤنز لگائے، جس کی وجہ سے ٹی بی کی تشخیص اور علاج کو شدید نقصان پہنچا۔ عام طور پر ٹی بی میں مبتلا لوگوں کی صحت کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور انہیں صحت عامہ کی سہولتوں تک پہنچنے میں بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ فاصلہ ہو سکتی ہے، پیسہ ہو سکتا ہے، غربت اور دیگر رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، اور کووڈ نے ان مسائل کو بڑھا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسپتال یا کسی کلینک میں پہنچنے تک مریض بری طرح انفیکشن سے متاثر ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت سے معالج اب مشاہدہ کر رہے ہیں کہ تپِ دق کی کچھ بہت ہی خطرناک قسمیں جو انہوں نے کئی سالوں سے نہیں دیکھی تھیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ ٹی بی کے انقسام کا مطلب یہ ہے کہ اموات زیادہ ہوں گی اور گھروں میں ایک سے دوسرے کو یہ انفیکشن زیادہ لگے گا۔ ڈیٹیو کا کہنا ہے یہ ایک موقع ہے کہ اس پیش رفت میں آنے والی کمی کو روکا جائے۔ کرونا وائرس نے صحت عامہ سے منسلک افراد اور معاشروں کو ایک ساتھ کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کووڈ اور ٹی بی کے لیے ٹیسٹ کرنے، مریضوں کا کھوج لگانے اور علاج کے امتزاج سے دونوں ہی بیماریوں کا بیک وقت مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ٹی بی کی نئی ویکسینز اور علاج کے طریقوں میں بھی فوری سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔
ہنری رچویل کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ اندرون لاہور کے علاقے موچی گیٹ میں ملنے والی باداموں والی برفی لاہور کی سوغاتوں میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہے۔ لال کھو کے نام سے مشہور یہ برفی ملک میں چینی کا بحران پیدا ہونے پر سامنے آئی اور گزشتہ 60 سالوں سے ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور اور دیکھتے ہیں کہ یہ برفی کیسے تیار ہوتی ہے اور اس کی تیاری اتنی خاص کیوں ہے۔ میرے دادا نے 1930 میں یہاں اندرون شہر لال کھو بازار میں دکان کھولی۔ سب سے پہلے انہوں نے پیٹھا بنایا اور جیسے موسم چینج ہوتا تھا اس کے ساتھ پیٹھے کا حلوہ جو سٹارٹ کیا، اور اس وقت یہ عالم تھا کہ ہفتے میں 2 دن دکان کھلتی تھی، باقی دن پیٹھا بنتا تھا، اور جو ہم نے سنا ہے بزرگوں سے بھی کہ لائنیں لگتی تھیں، لوگ وہ لے جاتے تھے اور 2-3 آورز آفٹر 2-3 گھنٹے بعد یہ بک جاتا تھا، دکان بند ہو جاتی تھی۔ برفی تو آئی 60s میں۔ برفی وہی تھی وہ جو ریگولر ہوتی تھی کہ جی جتنا کھویا اتنی چینی ڈالی یہ برفی بن گئی۔ 1960 میں آ کے کوئی چینی کا بحران آیا تو چینی کی کاسٹ تھی وہ مہنگی بھی ہو گئی، اس وجہ سے انہوں نے چینی کم کرتے کرتے ایک نیا ذائقہ جو ڈیولپ کر لیا، تو ساتھ اس کے ایکسٹرا کرنے کے لیے اس کے نیچے بادام لگا دیے، تو اس وقت یہ پھر یہ باداموں والی برفی بہت مشہور ہوئی۔ وہاں ایک کنواں ہے لال کھو بازار، لال کھو بیسیکلی کھو کہتے ہیں پنجابی میں کنویں کو، تو وہ لال کھو بازار کی ریفرنس سے لال کھو کی برفی مشہور ہوئی۔ ہماری برفی جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھویا لینا ہے، لیکن کھویا گائے کے دودھ کا نہیں، بھینس کے دودھ کا۔ اس کا ایک تو فیٹ زیادہ ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی، کھویا بنے گا اس کا ٹیسٹ بھی زیادہ آئے گا۔ وہ بھینس کے دودھ کا کھویا ہو تو تقریباً ہم 10 کلو کھویا ہوتا ہے، اس میں چینی ڈالتی ہے 2.5 کلو۔ جی یہ ہے ہماری باداموں والی برفی کا طریقہ کار کہ سب سے پہلے اس میں کھویا ڈالتا ہے، کھویا بوائلنگ پوائنٹ پہ آتا ہے جب، اس کے بعد اس میں ہم چینی ایڈ کر لیتے ہیں، اور چینی کا بھی ایک ٹائمنگ ہے اس کی ریسیپی کا جو کچھ 5 یا 10 منٹ میں جا کے وہ اپنے جو اس کا پروسیجر ہے وہ تیاری پہ آ جاتی ہے۔ وہاں سے مکمل کرنے کے بعد اس حصے میں آ جاتی ہے، یہ ہے جس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مکسر ہے یہ ہمارا جس کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو ہی یہ ایک خاص لمٹ تک لڑکوں کو پتہ ہوتا ہے ہماری جو ریسیپی کا طریقہ کار ہے، تو وہ وہاں پہ اس کو پھر آگے ان سانچوں میں شفٹ کرتے ہیں۔ میاں صاحب نے اپنے دوسرے ٹینیور میں نا کھانے پہ پابندی لگا دی تھی کہ شادی بیاہ پہ کھانا نہیں، ریگولر تو مٹھائی تھی لیکن وہ پیک ٹائم تھا کہ شادیوں میں جو بھی لوگ کھانے کی جگہ پہ مٹھائی دے رہے تھے، تو کچھ ٹرے تھے، باکسز تھے، تو وہ جو 2-3 سال رہا ہے وہ پیک ٹائم جو ہے مٹھائی کا پیک ٹائم رہا ہے، خاص کر برفی کا بھی۔ آپ کو بھی موقع ملے تو یہ برفی ضرور ٹرائی کریں، اور اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ گر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔